بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب قسمة الغنائم والغلول فيها. یہ باب ہے مال غنیمت کی تقسیم کرنے اور اس میں خیانت کرنے کے بیان میں، یعنی اس باب میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اور کس شخص کو کتنا مال غنیمت ملے گا، اور دوسری قسم کی وہ احادیث ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مال غنیمت میں خیانت کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کا کیا جرم ہے اور اس کا گناہ رب العالمین کے حق کتنا بڑا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعزنا فطيبها لنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی امت کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کمزوری کو اور ہماری عاجزی کو دیکھا تو مال غنیمت ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ اس سے پہلے کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا۔ پہلے یوں تھا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو ایسا ہوتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے رب العالمین نے مال غنیمت، جو جنگ میں ان کو مال ملے مخالف فوج کا، تو وہ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ وعن ابی قتادہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین فلما التقینا كانت للمسلمین جولة فرأيت رجلا من المشرقين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على جبل عاتقه بالسيف۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے سال ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آ گیا ہے، یعنی مسلمان کو نیچے لٹایا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن کی رگ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کی زیرہ کاٹ ڈالی، یعنی اس کافر کے گردن پر میں نے وار کیا بھرپور اور اس کی زیرہ کاٹ ڈالی، مجھ پر جھپٹ پڑا۔ فقطعت الدرع واقبل علی، میں نے اس کی زیرہ کاٹ ڈالی، واقبل علی، وہ مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھ پر حملہ کیا۔ فضمنی ضمۃ، اور اس نے اتنے زور سے مجھے دبوچا، وجدت منها ریح الموت، کہ اس دبوچنے کی وجہ سے مجھے موت کا مزہ آ گیا، یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ ثم ادرکہ الموت، پھر موت نے اسے دبا لیا، یعنی اس کے بعد وہ مر گیا، کیونکہ میں نے اس پر وار کیا تھا تو اس وار کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر مر گیا۔ فارسلنی فلحقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقلت ما بال الناس، پھر اور میں اس سے چھوٹ گیا۔
فلحقت عمر بن الخطاب، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو ملا، یعنی اس کے بعد، اس واقعے کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ مقابلہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں، میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، یعنی مسلمان کفار سے بھاگ رہے ہیں۔ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امر اللہ، اللہ کا حکم یہی ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو۔ ثم رجعوا، پھر لوگ واپس لوٹے۔ وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب لوگ بھاگ رہے تھے تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، واپس آ گئے۔ فقال من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ صلبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو، یعنی اس کے پاس یہ گواہ ہو کہ اس نے اس شخص کو قتل کیا ہے، تو جس شخص کو قتل کیا گیا ہو اس مشرک کا سارا سامان اس مسلمان کو ملے گا جس نے اس کو قتل کیا۔ فقلت، جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ من یشہد لی، میری گواہی کون دے گا؟ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا، یعنی میں نے بھی ایک مشرک کو قتل کیا تھا تو میں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا، یہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، نبی علیہ السلام نے اسی طرح پھر فرمایا۔ فقلت من یشہد لی، میں پھر کھڑا ہوا، پھر میں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا؟ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، پھر نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مشرک کو قتل کیا ہو اور اس کے پاس گواہ ہو تو اس مشرک کا سارا سامان اس کو ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ یہ فرمایا تو فقمت، میں کھڑا ہوا، فقال، اور فرمایا ما لک یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ یعنی جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو میں کھڑا ہو گیا، یعنی میں کھڑا ہو گیا، پھر اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو جب میں تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لک یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ کیا بات ہے، یعنی تمہیں کیا چیز چاہیے؟ فاخبرتہ، تو میں نے نبی علیہ السلام کو بتا دی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بات کریں، تو میں نے سارا واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح میں نے ایک کافر کو قتل کیا، ایک مشرک کو قتل کیا۔ فقال رجل صدق، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو قتادہ سچ کہتے ہیں۔ وصلبہ عندی، اور اس مشرک کا مال میرے پاس موجود ہے۔ فرضی ہی منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری طرف سے راضی کر دیجئے کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور ان کو اس مشرک کے مال کے عوض کوئی اور چیز دے دی جائے، یا ان کو اس بات پر راضی کر دیجئے کہ یہ میرے ساتھ کسی اور طرح سے صلح کر لے۔ یعنی جب ابو قتادہ نے سارے واقعے کی خبر دی تو ایک دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ابو قتادہ سچ کہتے ہیں اور اس مشرک کا سامان میرے پاس موجود ہے، اب ابو قتادہ مجھے راضی کر دے۔ مجھے راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی اور چیز دے دے، میں وہ سامان ابو قتادہ کو دے دیتا ہوں، یا اس سامان میں سے کچھ مجھے دے دے، کچھ یہ رکھ لے۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا اللہ اذا لا يعمد الى اسد من اسد اللہ يقاتل عن اللہ ورسولہ فیعطیک صلبہ
फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा फ़अअतिही फ़अअतानीही फ़त्तबअतु बिही मख़रफ़न फ़ी बनी सलमा फ़इन्नहु लिअव्वलि मालिन तसल्लतुहु फ़िल इस्लाम। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की बात सुनकर कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में अबू कतादा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई इरादा नहीं करेंगे। अबू कतादा अल्लाह के शेरों में से एक शेर है जो अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी के लिए दुश्मन से लड़ता है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि जिस माल पर अबू कतादा का हक़ है वो तुम्हें दे दे। नबी अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया कि अबू बकर ठीक कहते हैं, तुम अबू कतादा को इस मुशरिक का माल दे दो। चुनांचे उस शख्स ने उसका माल, अबू कतादा कहते हैं कि उस शख्स ने उस मुशरिक का माल मुझे दे दिया और मैंने बाद में इस माल के ज़रिए एक बाग ख़रीदा जो कबीला बनु सलमा में मौजूद था, और यह सबसे पहला माल था जो मुझे इस्लाम लाने के बाद हासिल हुआ। यानी इस्लाम लाने के बाद जो मुझे माल मिला तो वो यही माल गनीमत था जो मुझे मिला और नबी अलैहिस्सलाम ने अता किया उस मुशरिक का। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन इब्न उमर अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहमु लिर्रजुलि व लिफरसिही सलासतु असहुमिन सहमन लहु व सहमैन लिफरसिही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में से एक शख्स और इसके घोड़े के लिए 3 हिस्से दिए, यानी एक हिस्सा तो खुद इसका और 2 इसके घोड़े के। यानी जो घुड़सवार मुजाहिद होगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, 2 उसके घोड़े के बदले में उसको हिस्से मिलेंगे और एक उसका, और जो पैदल है उसको एक ही हिस्सा मिलेगा सिर्फ उसका जो उसने जिहाद किया, क्योंकि बाकी उसके ने कोई घोड़ा वगैरह तैयार नहीं किया जिहाद के लिए, इसलिए उसको एक ही हिस्सा मिलेगा। तो अक्सर उलमा का यही मसलक है। वान यजीद इब्न हुरमुज़ क़ाल कतब नजदतुल हरूरी इला इब्न अब्बास यसअलुहु अनिल अब्द वल मरअति यहज़ुरानिल मग़नम हल युक़समु लहुमा। हज़रत यजीद बिन हुरमुज़ कहते हैं कि नजदा हुरूरी ने, एक शख्स का नाम है ये, नजदा हुरूरी ने हज़रत इब्न अब्बास को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ग़ुलाम और औरत के बारे में ये दरियाफ़्त किया था कि जब वो माल गनीमत की तकसीम के वक्त मौजूद हो तो इनको भी इस माल गनीमत में से हिस्सा दिया जाए या नहीं। यानी अगर माल गनीमत के वक्त ग़ुलाम भी मौजूद हो, औरतें भी मौजूद हो, तो क्या औरतों और ग़ुलामों को भी हिस्सा दिया जाएगा। फ़क़ाल लि यज़ीद उक्तुब इला अन्नहु लैसा लहुमा सहमुन इल्ला अन युहज़या। हज़रत इब्न अब्बास ने यजीद से, यानी रावी कहते हैं कि मुझसे फरमाया कि तुम मेरी तरफ से नजदा को ये जवाब लिख दो कि इन दोनों का हिस्सा मुकर्रर नहीं, अलबत्ता तकसीम के वक्त इनको यूं ही कुछ दे दिया जाए। यानी शरीयत की रूह से तो इनका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप कुछ दे दे तो अच्छी बात है। वफ़ी रिवायतिन उक्तुब वफ़ी रिवायतिन कतब इलैहि इब्न अब्बास अन्नका कतबता तसअलुनी हल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़ज़ु बिन निसा व हल कान यज़रिबु लहुन्ना बिसहमिन फ़क़द कान यग़ज़ु बिहिन्ना युदावीन अल मर्ज़ा व युहज़ैन मिन अल गनीमति। एक रिवायत में यूँ है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजदा हरूरी को ख़त लिखा और कहा कि आपने मुझे एक ख़त लिखा है जिसमें आप मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या नबी अलैहिस्सलाम औरतों के साथ जिहाद किया करते थे, यानी औरतें अपने साथ लेकर जाया करते थे जिहाद में। तो फरमाया और क्या औरतों के लिए नबी अलैहिस्सलाम माल गनीमत में से कुछ हिस्सा भी मुकर्रर करते थे कि नहीं। तो बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम औरतों को अपने साथ लेकर जाते थे जिहाद में। औरतें मरीज़ों की देखभाल किया करती थी, जो ज़ख्मी होते थे, मरीज़ होते थे, उनकी देखभाल औरतें करती थी। व युहज़ैन मिनल गनीमा, और उनको गनीमत में से भी कुछ दिया जाता था, यानी नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कुछ उनको दे दिया करते थे।
وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يُضْرَبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، اور جہاں تک حصے کی بات ہے کہ مال غنیمت میں سے اس کا کچھ حصہ ہے یا نہیں، تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا مال غنیمت میں سے. ہاں اپنے طور پر کچھ دے دیا کرتے تھے لیکن کوئی حصہ مقرر نہیں تھا خاص کر ان کے لیے. یہ نجدہ حروری جو ہے یہ خوارج کا سردار تھا. خوارج وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مخالف تھے اور نعوذ باللہ ان کو کافر کہتے تھے. یہ نجدہ حروری جو ہے یہ ان کا سردار تھا. رواہ مسلم. وان سلمت ابن الاقوع قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزہرہ مع رباح غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فلما اصبحنا اذا عبد الرحمن الفزاری قد اغار على زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمہ بن اقوع کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہو جانے کے بعد حدیبیہ سے واپسی کے دوران راستے میں یہ باقی جو میں نے ذکر کی یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ تو صرف اتنا ہے کہ سلمہ بن اقوع سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی سواری کے اونٹ رباح کے ساتھ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے آگے روانہ کر دیے. میں بھی رباح کے ساتھ ہو لیا. یعنی نبی علیہ السلام نے مجھے اور رباح کو پہلے روانہ کر دیا اور بعد میں خود آئے. یہ صلح حدیبیہ سے جب واپسی ہو رہی تھی اس وقت کا واقعہ ہے. تو غلام اور رباح کو آگے بھیجا، یعنی اپنے غلام رباح کو اور مجھے یعنی سلمہ بن اقوع فرماتے ہیں کہ ہم دونوں آگے چلے گئے نبی علیہ السلام کے اونٹ کو لے کر. تو جب صبح ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ عبد الرحمن الفزاری نے نبی علیہ السلام کی پیٹھ پر یعنی نبی علیہ السلام پر پیچھے سے حملہ کیا ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اغار علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صبح ہوئی ہم رات کو سوئے تھے لیکن ہمیں صبح معلوم ہوا کہ عبد الرحمن فزاری نے نبی علیہ السلام کے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان کو بگا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے. کیونکہ اونٹ ہمارے پاس تھے تو ہم سوئے تھے تو رات کو اس نے چھاپا مار کر ہمارے اونٹ لے گئے. چونکہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے اونٹ تھے تو وہ لے گیا. فقمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صاحبا ثم خرجت أسار القوم أرميهم بالنبل وارتجز أقول أنا ابن الأقوع واليوم يوم الرزع فما زلت أرميهم وأقربهم حتى ما خلق الله من بعير من زهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء زهري ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رحمة. میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا میں اٹھا تو میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مدین کی طرف منہ کر کے 3 بار میں نے کہا یا صاحبہ یعنی خبردار دشمن آ گیا ہے. یہ نعرہ میں نے بلند کیا اور تیر پر تیر پھینکتا ہوا اس قوم یعنی عبد الرحمن اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے جا رہا تھا، یعنی ان پر میں تیروں کے وار کر رہا تھا پیچھے سے. اس وقت میری زبان پر بلند آواز میں رجز یعنی رزمی یا شعر تھے، یعنی میں شعر پڑھ رہا تھا اور ان پر وار کر رہا تھا. میں نے اس وقت کہا کہ انا ابن الاقوع والیوم یوم الرزع. میں نے کہا اے دین کے دشمنوں کان کھول کر سن لو، میں اقوع کا بیٹا ہوں. آج کا دن برے لوگوں یعنی دشمنان دین کے ہلاک ہونے کا دن ہے.
میں اسی طرح برابر ان پر تیر مارتا رہا اور ان کی سواریوں کی کونچے کاٹتا رہا، یعنی ان کے سواریوں کے جو پاؤں تھے ان کو کاٹتا رہا اور تیر بھی ان پر برساتا رہا، اور اس طرح میں آگے بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں میں سے اللہ کا پیدا کیا ہوا ایسا کوئی اونٹ باقی نہیں بچا جس کو میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو۔ میں تیر برساتا ہوا ان کا تعاقب کر رہا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہلکا ہو جانے کے خیال سے اپنی 30 سے زائد چادریں اور 30 کپڑے پھینک دیے، یعنی وہ کپڑے اس لیے پھینکے تاکہ ان کی سواریاں اور تیز دوڑے۔ یستخفون ولا یرتحون شیئا الا جعلته علیہ اراما من الحجارہ یعرفها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز پھینکتے تھے تو میں اس پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ یہ نشانی ہو کہ یہ چیز میں نے حاصل کی ہے، تاکہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اس بات کو پہچان لے کہ میں نے ان سواریوں کا پیچھا کیا اور انہوں نے میری وجہ سے یہ سامان پھینکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتی رأیت فوارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحق ابو قتادہ فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد الرحمن فقتلہ۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو یعنی دیگر صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ حضرت ابو قتادہ نے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار کہا جاتا تھا عبد الرحمن کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے اونٹ واپس لے آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ وخیر رجالتنا سلمہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شاہ سواروں میں سے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ ہے، اور پیدل لوگوں میں سے سب سے بہتر پیدل یا پیادہ سلمہ بن اکوع ہے کہ یہ پیدل ہی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور تیر برسا رہا تھا۔ قال فرماتے ہیں ابو سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ثم اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہمین سہم الفارس و سہم الراجل فجمعهما لی جمیعا۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 2 حصے دیے، ایک حصہ سوار کا کہ وہ حسب اور ایک حصہ پیادہ کا کہ میں ان کے پیچھے پیدل بھی بھاگا تھا اور سواری پر بھی بھاگا تھا، تو مجھے اس لیے 2 حصے دیے، پیدل کا بھی اور سواری کا بھی۔ ثم اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ علی العظباء راجعین الی المدینہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے اونٹنی عظبا پر اپنے پیچھے سوار کیا اور راجعین الی المدینہ، اور ہم دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو پیدل اور سوار دونوں طریقے سے لڑے گا، جو سواری پر لڑے گا اس کو 2 حصے ملیں گے، ایک تو اس شخص کا اپنا اور ایک اس کی سواری کا۔ تو سلمہ بن اکوع کو بھی 2 حصے اس لیے ملے مال غنیمت میں سے۔ لیکن پچھلی حدیث میں یہ آیا تھا کہ 2 حصے گھوڑے کے ہیں اور ایک حصہ جو ہے اس شخص کا ہے، تو اس اعتبار سے 3 حصے ملنے چاہیے، لیکن یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ 2 حصے دیے جائیں گے یا 3 حصے، کیونکہ حدیثوں سے دونوں ثابت ہے۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو جہاد کے لیے بیچتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کے لیے عام لشکر والوں کی بنسبت
مخصوص طور پر کچھ زیادہ حصہ دے دیا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یعنی اگر کسی نے اچھی شاہ سواری کی ہو اور بہتر لڑائی کی ہو تو ان کو کچھ حصہ اگر امیر اپنی طرف سے کچھ زائد بھی دے دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وعنہ قال نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلا سوا نصیبنا من الخمس فاصابنی شارف والشارف المسن الکبیر۔ ابن عمر ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں مال غنیمت میں سے ہمارے حصے سے کچھ زیادہ دیا، اور یہ زیادتی جو تھی وہ انہوں نے خمس میں سے دیا، یعنی بیت المال میں سے کا جو حصہ اس میں سے دیا۔ فاصابنی شارف، تو مجھے شارف 1 سال کی اونٹنی ملی، والشارف المسن الکبیر، اور شارف کہتے ہیں کہ 2 سالہ اونٹنی کو، 2 سالہ جو بڑی اونٹنی ہے وہ ملی۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال ذهبت فرس لی فاخذها العدو فظهر علیہم المسلمون فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا گھوڑا بھاگ گیا جس کو دشمنوں نے پکڑ لیا، فظہر علیہم المسلمون، پھر جب مسلمانوں کو ان دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی اور وہ گھوڑا بھی مال غنیمت میں سے واپس آ گیا، تو فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مال غنیمت میں، جب مسلمانوں کے مال غنیمت میں وہ گھوڑا بھی آیا تو ابن عمر کو ان کا گھوڑا واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، یعنی ان کے گھوڑے کو مال غنیمت میں سے شمار نہیں کیا، بلکہ پہلے ان کو ان کا گھوڑا دیا گیا، اس کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ وفی روایت ابق عبد فلحق بالروم فظہر علیہم المسلمون فرد علیہ خالد بن الولید بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمر کا غلام بھاگ گیا تھا، بھاگ کر روم چلا گیا، تو جب مسلمانوں نے روم پر فتح حاصل کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر کا غلام ان کو واپس کر دیا نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد، یعنی یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ رواہ البخاری۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز کسی کی گم ہو گئی ہو یا دشمنوں نے اس کو زبردستی چھین لیا ہو یا وہ چیز غلام یا سواری وغیرہ خود چلی گئی ہو، تو اگر مال غنیمت میں سے وہ چیز آ جائے تو پہلے اس مسلمان کو اپنی وہ چیز حوالے کی جائے گی، اس کے بعد باقی مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا، یعنی وہ چیز مال غنیمت کا حصہ شمار نہیں ہوگی۔ وعن جبیر بن مطعم قال مشیت انا وعثمان بن عفان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال انما هو بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خمس میں سے بنو مطلب کو حصہ دیا اور ہم کو نہیں دیا۔ یہ خمس نبی علیہ السلام کا حصہ ہوتا تھا اور ان کے خاندان کا، پہلے یہ نکالا جاتا تھا 5واں حصہ، اس کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات بھی قریش میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بنو مطلب کو تو حصہ دیا اور ہم کو نہیں دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہم سب ایک ہی مرتبے کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہے،
یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہے۔ قال جبیر، تو حضرت جبیر نے کہا ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی عبد شمس و بنی نوفل شیئا، تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس یعنی حضرت عثمان وغیرہ اور بنی نوفل یعنی حضرت جبیر وغیرہ کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خمس صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب یعنی نبی علیہ السلام کے خاندان کا حصہ ہے، یہ پہلے نکالا جاتا تھا، پھر بعد میں مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما قریۃ اتیتموها واقمتم فیها فسہمکم فیها وایما قریۃ عصت اللہ ورسولہ فإن خمسها للہ ولرسولہ ثم ہی لکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں تم جاؤ اور اس میں قیام کرو تو اس کے مال میں تمہارا حصہ ہے، اور جو بستی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے مال میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور بقیہ تمہارا ہے۔ کسی بستی میں تم جاؤ اور وہاں قیام کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے کسی بستی میں گئے اور بستی والے آپ سے لڑے نہیں، بلکہ اسی طرح بستی کو چھوڑ کر بھاگ گئے یا انہوں نے آپ سے صلح کی، تو اس بستی میں جو مال وغیرہ ہے، جو آپ کو مال وغیرہ دیا جائے گا، یہ سارے کا سارا تمہارا ہے۔ اور جو بستی والے آپ سے لڑے یعنی نافرمانی کرے اللہ کی، یعنی آپ سے لڑے جنگ کرے، تو اس بستی میں سے جو ہے خمس جو ہے پانچواں حصہ وہ دیا جائے گا اللہ کے راستے کے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں، اور باقی جو ہے وہ پھر مسلمان آپس میں تقسیم کریں گے مال غنیمت کے طور پر۔ وعن خولۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار ثم فلہم النار یوم القیامہ۔ حضرت خولہ انصاریہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مال غنیمت میں مال غنیمت یعنی مال فی میں اور اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں جو اللہ کا مال ہے، اس میں مال غنیمت، زکوٰۃ، مال فی وغیرہ سب آ جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، یعنی اپنے حق سے زیادہ لیتے ہیں یا ناجائز طور پر اس میں تصرف کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال میں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں یا بیت المال میں خیانت کرتے ہیں یا مال غنیمت، مال فی یا زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی، یعنی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے بدلے میں۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ، نبی علیہ السلام نے خیانت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور بہت بڑھ چڑھ کر اس کا گناہ ذکر کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت جو ہے مال غنیمت میں خیانت کرنے کے بارے میں خطبہ دیا اور مال غنیمت میں خیانت کرنے کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ثم قال،
الا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ علی رقبتہ بعیر له رغاء. پھر فرمایا کہ خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے. یعنی میں کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس نے اپنی گردن پر اونٹ بٹھایا ہوا ہے اور وہ اونٹ اونچی اونچی آواز سے بلبلا رہا ہے. یقول یا رسول اللہ اغثنی. اور پھر مجھ سے یہ کہے، یعنی اونٹ لائے میدان محشر میں، اور پھر مجھ سے میدان محشر میں یہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجئے، میری داد رسی کرے، یعنی میری سفارش فرما دیجئے. تو ایسا میں کسی کو نہ دیکھوں. فاقول، اگر وہ میدان محشر میں مجھے یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول میری مدد کر دیجئے، فاقول، تو میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. قد ابلغتک لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبہ فرس حمۃ. فرمایا میں کہوں گا قیامت کے دن کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو حق پہنچا دیا تھا، آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ اب خود بھگتے. تو یہ وہ شخص ہوگا جس نے مال غنیمت کے اونٹوں میں خیانت کی ہوگی یا اونٹ چھپائے ہوں گے، تو اس کی گردن پر اونٹ سوار ہوگا. آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ خبردار میں نہ دیکھوں تم میں سے کسی شخص کو کہ قیامت کے دن آئے اور اس کے گردن پر گھوڑا سوار ہو، اور وہ گھوڑا ہنہنا رہا ہو. فیقول، اور پھر وہ مجھے کہے کہ اللہ کے رسول اغثنی، میری مدد فرما دیجیے، اور میں کہوں گا کہ میں لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو حق پہنچا دیا تھا. الا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ شاۃ لها صغاء یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک. فرمایا خبردار میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ کل قیامت کے دن اس کی گردن پر بکری سوار ہو اور وہ ممیا رہی ہو، اور پھر وہ مجھے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجئے، تو میں کہوں گا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو حق پہنچا دیا تھا. آگے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ نفس لها سیاح فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک. اس کے بعد فرمایا کہ خبردار میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنے گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو سوار کیا ہو اور پھر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہوں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یا میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، یعنی حق پہنچا دیا تھا. گردن پر کوئی چلاتا ہوا آدمی سوار ہو، یہ ہے کہ کوئی غلام وغیرہ مال غنیمت میں سے اس نے چھپایا ہو یا غلام وغیرہ کے حق میں خیانت کی ہو تو غلام سوار ہوگا، کیونکہ جب غلام اس نے خیانت کے ذریعے حاصل کیا تو پھر وہی مال کل قیامت کے دن اس کے گردن پر سوار ہوگا. آگے فرمایا کہ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبہ رقاق تخفق فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک. اس کے بعد فرمایا
کہ خبردار میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنے گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے ہوں اور پھر مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہارے کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تم تک شریعت کے احکام یعنی حق پہنچا دیا تھا۔ آگے فرمایا کہ الا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ صامت فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، متفق علیہ۔ فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ دیکھوں قیامت کے دن کہ اس کے گردن پر سونا اور چاندی لدا ہوا ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجئے، اور میں کہوں کہ میں تمہارے کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے آپ تک شریعت کے احکام یعنی حق پہنچا دیا تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ جو الفاظ ہے، جو روایت کے الفاظ جو ابھی صاحب مشکات نے بیان کی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وہو تم، اور یہ زیادہ تام ہے، یعنی اس میں پوری تشریح کے ساتھ یہ عبارت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت زیادہ تام نہیں ہے، اس میں تفصیل کچھ کم ہے، یعنی وہ مختصر ہے تھوڑی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں سے جس چیز میں خیانت کرے گا، کل وہی مال اس کی گردن پر سوار کیا جائے گا۔ وعنہ قال اہدى رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما يقال له مدعم فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام ہدیے کے طور پر پیش کیا جس کا نام مدعم تھا۔ ایک دن وہ مدعم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا، یعنی کسی میدان جنگ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا کسی جگہ، اور وہ آپ کے سواری سے کجاوا اتار رہا تھا، تو ایک انجان تیر آ کر ان کے گردن پر لگا جس سے وہ مر گئے، جان بحق ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ مدعم کو جنت مبارک ہو، یعنی مدعم خوش قسمت ہے کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار او شراكان من نار۔ لوگوں نے کہا کہ مدعم کو مبارک ہو، مدعم تو جنتی ہے، یعنی شہید ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو مدعم نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے پہلے لے لیا تھا، یعنی چھپا لیا تھا، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسا رہی ہے۔ تو صحابی رسول ہے اور میدان میں شہید ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ایک چادر کی وجہ سے جو مال غنیمت میں خیانت ہوئی تھی ان سے، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں گئے، اس مال غنیمت میں سے جو خیانت کی تھی اس کی وجہ سے آگ کے شعلے ان پر برس رہے ہیں، تو وہ سزا بھگتنے کے بعد یہ جائیں گے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں جوتے کا ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں، یعنی خیانت کی ہر چیز جہنم کی آگ ہے،
تو فرمایا کہ میں نے یہ 2 تسمے لیے تھے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے، تو مجھ سے یہ خیانت ہوئی ہے، آپ یہ واپس لے لیں، ایسا نہ ہو کل اس معمولی چیز کی وجہ سے مجھ پر بھی جہنم کی آگ برسنے لگے۔ متفق علیہ۔ وعن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کرکرا تھا کسی غزوے میں یعنی جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کا نگران مقرر ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کس وجہ سے ڈالا گیا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے تو لوگوں نے اس کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، تو اس میں ایک کمبل ملی جس کو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے حاصل کیا تھا، تو اس کمبل کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو مال غنیمت میں سے خیانت کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نصيب في مغازینا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں غزوات میں شہد اور انگور ملتے تو ہم ان کو کھاتے، اکٹھا لے کر نہیں جاتے تھے، یعنی انگور یا شہد وغیرہ ملتا تو ہم اس کو اسی جگہ کھا لیتے تھے، اس کو اکٹھا کر لے کر ہم اپنے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شہد اور انگور جب ہمیں ملتا ہم وہ کھاتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس لے کر نہیں جاتے تھے کہ وہ مال غنیمت میں اس کو تقسیم کرے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی اجازت دی تھی کہ انگور یا شہد وغیرہ کوئی چیز کھانے کی اگر ملے تو وہ کھا سکتے ہیں، تو اس کی اجازت تھی۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر مجاہدین کسی جگہ محاذ پر ہے، جنگ پہ ہے، وہاں پر اگر ان کو کھانے پینے کی چیز ملتی ہے تو اس میں سے حسب ضرورت وہ کھا پی سکتے ہیں، باقی جو ان کی ضرورت سے زائد ہے وہ لے آئے تاکہ مال غنیمت میں تقسیم کر دیا جائے۔ وعن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ خیبر کے دن مجھ کو چربی سے بری ہوئی ایک تھیلی ملی، اس میں چربی تھی، میں نے اس کو اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اس چربی میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم، یعنی میں اپنے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دن تو میں اس چربی میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اپنے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو جب میں مڑا تو پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ متفق علیہ۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ ما اعطیکم فی باب رزق الولاد، فرماتے ہیں یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی تھی جو کہ باب ما اعطیکم، فرماتے ہیں ما اعطیکم والی حدیث ابو ہریرہ کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے باب رزق الولاد میں ذکر کر دی ہے، یہاں دوبارہ یہاں اس لیے حذف کیا تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ یہ کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کسی کو نہیں دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو روکا نہیں، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں غنیمت میں، مال غنیمت میں تقسیم کرنے سے پہلے بھی، تو اس کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی صحابہ کو، اور آج بھی اس مسئلے کی ان احادیث کی روح سے اجازت ہے مجاہدین کو
خرد و نوش کی چیزوں کی. وما